فجر سے کون سی فجر مراد ہے اور 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فجر سے مراد رمضان المبارک کی فجر ہے اور 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں، آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فجر سے مراد کوئی بھی فجر ہے اور 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ فجر سے مراد عید الاضحیٰ کی فجر ہے، 10 ذی الحجہ کی فجر ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد جو پہلی 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں۔ جو عید الاضحیٰ کی فجر ہے، جو 10 ذی الحجہ کی فجر ہے، جس کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن کی رات نہیں ہے، باقی جتنے بھی دن ہیں ان کی رات بھی ہوتی ہے، لیکن جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، یوم النحر جس کو کہتے ہیں، قربانی کا دن جس کو کہتے ہیں، اس کی رات نہیں ہے۔ جو ہجری سال ہے، اسلامی سال ہے، اس کی رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے، اور جو انگریزی سال ہے اس کا دن پہلے ہوتا ہے، رات بعد میں ہوتی ہے، کیونکہ جو اسلامی سال ہے اس کی جو چاند کی ابتدا ہوتی ہے، جو مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، وہ چاند دیکھنے سے ہوتی ہے، اور چاند رات کو نظر آتا ہے۔ اب ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، پہلے ہم تراویح پڑھتے ہیں، روزہ بعد میں رکھتے ہیں، یعنی دن کی رات پہلے آ گئی، دن بعد میں آیا ہے۔ تو جو قمری سال ہوتا ہے، جو ہجری سال ہوتا ہے، جو شرعی اور اسلامی سال ہوتا ہے، اس کی رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے۔ یوم النحر جو ہے وہ صرف دن ہے، اس کی نہ پہلے رات ہے نہ بعد میں رات ہے۔ اس سے پہلے کی جو رات ہے اس کو یوم العرفہ کی رات کہا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 9 ذی الحجہ یوم العرفہ ہے، حج کا دن ہے۔ جو آدمی یوم العرفہ کے دن میدان عرفات میں چلا جائے اس کا حج ہو گیا، اور جو آدمی یوم العرفہ کے دن کے بعد جب رات شروع ہوتی ہے، اس رات کو صبح صادق تک یوم العرفہ یعنی عرفات کے میدان کے اندر چلا گیا تو اس کا بھی حج ہو گیا۔ تو گویا کہ یوم النحر سے پہلے والی جو رات ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس رات کو بھی اگر کوئی عرفات کے میدان میں چلا جائے تو اس کا حج ہو گیا۔ گویا کہ یہ رات بھی یوم العرفہ کے ساتھ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی 2 راتیں ہو گئی، ایک اس سے پہلے اور ایک اس کے بعد کی، اور یوم النحر کی کوئی رات نہیں ہے۔ تو اس فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی فجر ہے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اور ولیال عشر، 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اس کے پہلے عشرہ کی جو 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں، اور ان کی بڑی فضیلت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں ایک دن کے روزے کا ثواب رب تعالیٰ 1 سال کے برابر عطا فرمائیں گے، اور ایک رات کی عبادت رب تعالیٰ اس کا ثواب شب قدر کے برابر عطا فرمائیں گے۔ یعنی عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد عید تک کے جو 10 دن ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے،
اور اگر کوئی راتوں کو عبادت کرے تو اس عبادت کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور ذی الحجہ کے عشرے کی وجہ فضیلت کیا ہے جو اتنا زیادہ ثواب ہے؟ اگر ایک روزہ رکھیں تو سال کے برابر ثواب ملے، عبادت کریں تو شب قدر کے برابر ثواب ملے، تو اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر ایک ایسی عبادت ہے جو ان دنوں کے ساتھ ہی خاص ہے، پورا سال میں ان دنوں کے علاوہ وہ عبادت نہیں کی جا سکتی۔ باقی جو عبادات ہیں وہ پورا سال جب آپ چاہیں کر سکتے ہیں، جیسے فرض نماز ہے دن میں 5 مرتبہ ہے، لیکن نفل نماز کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، مکروہ اوقات چھوڑ کے آپ جب چاہیں نفل پڑھ لیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، جو آدمی صاحب نصاب ہے اور اس پر سال پورا گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن نفلی صدقے کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، کوئی دن اور وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ رات کو کرنا چاہیں، دن کو کرنا چاہیں، دن میں کئی مرتبہ کرنا چاہیں، رات کو کئی مرتبہ کرنا چاہیں، نفلی صدقے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح جو روزے ہیں تو رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہیں، لیکن نفلی روزوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جب چاہیں نفلی روزہ رکھ لیں۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہے۔ جب ذی الحجہ کے 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک کے دن گزر جائیں تو پھر پورا سال آپ حج نہیں کر سکتے، عمرہ تو کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے۔ حج کے لیے خاص دن ہیں، تو یہ عبادت بڑی فضیلت والی عبادت ہے، تو جن دنوں کے اندر یہ عبادت کی جاتی ہے ان دنوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔